بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی یہ النور کی مجلس اور علم دین کی مجلس اس تعلق سے بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ زوجہ مطہرہ جن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان پر منافقین کی طرف سے زنا کی تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ہم اس سے پناہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں کچھ آیات نازل فرمائیں، اور تفسیر میں آج ہم انہی آیات کے سلسلے میں اور اس کی شان نزول کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس واقعے میں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے اور کچھ سادے سیدھے بھولے مسلمانوں کی طرف سے ناواقفیت کی وجہ سے زنا کی تہمت لگا دی گئی اور پورے مدینے میں اس چیز کا چرچا ہونے لگا، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت کیا تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں اس واقعے کے تعلق سے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے تم اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہ بہتری کیا تھی، اس تعلق سے ہم گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان آیات کا پس منظر جاننے کے بعد ان کا ترجمہ اور مطلب جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔
یہ آیات جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اس واقعے کا جس کے تعلق سے میں نے کچھ تمہید آپ کے سامنے پیش کی، اس کا اجمالی تذکرہ ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات، یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کے نام کی قرعہ اندازی کی جاتی، اور جن کا نام نکل آتا وہ سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو لیتی۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، یعنی ہجرت کے 6ٹھے سال غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرعے میں نکلا۔ چنانچہ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں۔ یہ واپسی کی بات ہے کہ جب قافلہ واپس مدینہ لوٹ رہا تھا تو جب مدینہ بہت قریب رہ گیا، رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا، قافلے کے سارے لوگ رکے، اور رات کے آخری پہر جب ابھی سپید صبح ظاہر نہیں ہوا تھا، سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا، اسی وقت روانگی کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم لوگ کوچ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ لوگ روانگی سے پہلے استنجے کے لیے دور دور جگہ پر چلے گئے تاکہ وہ اپنی حاجتوں سے فارغ ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس وقت قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے گئیں۔ واپسی میں انہوں نے پایا کہ میرے گلے میں جو ایک ہار تھا، اور وہ ہار انہوں نے اپنی بہن سے عاریتاً لیا تھا پہننے کے لیے۔ انہوں نے پایا کہ ان کا جو ہار تھا گلے میں، وہ بڑا قیمتی ہار تھا، وہ موجود نہیں ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ ہار کہیں راستے میں گر گیا ہوگا، چنانچہ وہ کسی کو اطلاع کیے بغیر ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ پر تشریف لے گئیں جہاں وہ پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے گئی تھیں۔ اور جب وہ ہار تلاش کر کے واپس لوٹیں تو کیا پاتی ہیں کہ پورا کا پورا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اور یہ اس طرح سے ہوا کہ یوں خواتین کے لیے سفر میں ہودج تیار کیا جاتا تھا، ایک قسم کا چوکور ڈبہ جس میں خواتین اور خاص طور سے ازواج مطہرات تشریف رکھتی تھیں، اور کئی لوگ مل کر اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور پھر قافلہ چل پڑتا۔ چونکہ ہودج اٹھانے پر کئی لوگ مامور تھے، کئی لوگ ہودج اٹھانے والے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں کہ جسم بہت زیادہ بھاری ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہلکے پھلکی بدن کی تھیں، تو جب کئی لوگوں نے مل کر ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے اندر ام المومنین موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہیں، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اس طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پر پہنچی جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا، اور انہوں نے پایا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، انہیں بہت گھبراہٹ ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سمجھ عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ادھر ادھر چلی جاتی ہوں تو پھر مجھے تلاش کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوگی، میں اسی جگہ رکتی ہوں، اور جب اگلے پڑاؤ پر پیغمبر علیہ السلام رکیں گے اور مجھے تلاش کریں گے اور نہیں پائیں گے تو ضرور کسی کو مجھے تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور آسانی سے لوگ مجھے پا لیں گے۔ چنانچہ اسی درمیان ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ تیسری طرف ایک صحابی رسول صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گر جائے تو آپ اسے اٹھاتے ہوئے آئیں۔ وہ جب پیچھے سے وہاں پر تشریف لائے، اور معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا، تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہیں سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلند آواز سے جب انہوں نے یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گئی، اور میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی قریب لائی
اور پھر سیدہ عائشہ اونٹنی کے اگلے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوئیں۔ ادھر صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے، اور اسی طرح سے وہ لوگ راستہ طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ رکا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس طرح سے اونٹ پر سوار ہو کر، اور اونٹ کی مہار صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، ہم لوگ جب قافلے میں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت جب ہمیں آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے زنا کی تہمت لگا دی، اور اس نے بات کو اچھالنا شروع کیا اور چرچا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، اور وغیرہ وغیرہ انتہائی بدتمیزی کی باتیں جنہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ میں یہ ہمت اور یہ جرأت نہیں ہے کہ میں ان الزام کو بھی دہرا سکوں۔ تو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، اور جو بقیہ منافقین تھے وہ اس بات کو بہت زیادہ ہوا دینے لگے، جس کے نتیجے میں کچھ سادے اور سیدھے مسلمان جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے، زنا کے الزام میں وہ لوگ بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے بھی بات کو اچھالنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے، اسی درمیان میں بیمار ہو گئی اور میں بستر پر جا پڑی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیماری کی حالت میں جس طرح کی مہربانی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا کرتے، میں نے پایا کہ اس بار نبی اکرم علیہ السلام کا سلوک بدلا ہوا ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، اور پھر میری حالت بتا دی جاتی ہے۔ وہ مہربانی، وہ محبت جو پہلے میں دیکھا کرتی تھی، میں نے پایا کہ اس بار کیفیت وہ نہیں ہے، لیکن مجھے اصل واقعے کی خبر نہیں تھی۔ اسی درمیان میں ایک رات قضائے حاجت کے لیے، یعنی استنجا کے لیے جنگل جا رہی تھی، اور میرے ساتھ مصطح تھیں، مصطح رضی اللہ عنہ کی ماں۔ ہم لوگ جا رہے تھے تو مصطح رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہیں، ان کا پاؤں چادر میں پھنس گیا اور وہ گرنے لگی، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، مصطح ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو خبر نہیں کہ مصطح تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مصطح ہلاک ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں، تمہارے خلاف کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، پورے مدینے میں چرچا ہو رہا ہے، پورے مدینے میں تمہارے خلاف زنا کے الزامات کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اس میں مصطح بھی شریک ہیں۔ تب مجھے اصل واقعے کی خبر ہوئی، اور میں جب وہاں سے لوٹی تو میں نے پایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک وہی ہے۔ تو میں نے حضور پاک علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ اماں جان یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں، میرے خلاف کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ تہمتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تسلی رکھو، جس کی سوکنیں ہوتی ہیں حسد میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اور یہ جان کر کہ مجھ پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، میں روتی رہی، میں رات بھر روتی رہی، ایک لمحے کو بھی مجھے نیند نہیں آئی، اور روتے روتے میرا حال یوں ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک پاک عورت پر، ایک پاک دامن عورت پر، جس کی زندگی بالکل بے غبار ہو، اور اس پر بالکل بے بنیاد زنا کا الزام لگا دیا جائے، اور اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، اس چیز کا شور کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا اور میں اسی کیفیت میں مر جاؤں گی۔ اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ ایک مہینے تک، مسلسل ایک مہینے تک
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے تعلق سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں تو پاک ہوں، میں پاک دامن ہوں، اور میں بالکل اس معاملے میں معصوم ہوں، میری کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ضرور اللہ رب العزت میری براءت فرمائے گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اللہ تعالیٰ خواب دکھائے گا جس کی وجہ سے میری براءت ظاہر ہو جائے گی کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے تعلق سے کوئی ایسی وحی آئے گی جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اسی درمیان ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے درمیان آپ نے تشریف رکھا، آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں۔ میری ماں نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور میں نے ان سے کہا ابا جان، آپ ہی پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ پھر میں نے عرض کیا، میں اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کر لوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو آپ اس کا یقین کر لیں گے، کیونکہ لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہو گیا ہے کہ میں قصوروار ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں، میں معصوم ہوں، میں بری ہوں، تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں خوبصورت صبر کروں گی، میں صبر جمیل کروں گی، اور آپ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہی رب العزت سے ہم اس پر مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر میں کروٹ گھوم کر لیٹ گئی۔ اسی درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے، اور آپ کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرات ظاہر ہونے لگے، اور یہ واضح ہونے لگا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہو چکی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری براءت نازل فرما دی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی ہے۔ اب آئیں ہم پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ان کا مطلب سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، یعنی تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت، مصطح ابن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم سچے پکے مسلمانوں میں سے تھے، لیکن یہ منافقین کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے دام میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے بھی زنا کا الزام لگانے میں ان کی شرکت کی۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس الزام کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صبر کیا، تو اس صبر کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوا، اور اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر معاملہ یوں ہوتا تو پھر پیغمبر علیہ السلام مسلسل 1 مہینے تک خود بھی تکلیف میں کیوں رہتے، اور طرح طرح کے الزامات کو برداشت کیوں کرتے؟ کیوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پہلے ہی دن بیان نہ کر دیتے؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک نبی اکرم علیہ السلام کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی آیتیں پیغمبر علیہ السلام کی مرضی سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ کا وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا، جس نے زیادہ الزام لگایا، جس نے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس نے اس میں سبقت کی، جس نے اس میں بڑا حصہ لیا، اس کے لیے زیادہ گناہ ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس شخص نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا،
جب تم نے اس کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ایسا کیوں نہیں سمجھا کہ سیدہ عائشہ بری ہیں؟ وقالوا هذا افک مبین، اور ایمان والوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو صریح تہمت ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہی کہنا چاہیے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات کے سلسلے میں جب اس طرح کی بات آئی تو ہر ایمان والے کو یہی کہنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ بری ہیں اور یہ صریح تہمت ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور یہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی یہ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء، اگر یہ لوگ گواہ لے کر نہیں آئے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس بات میں تم لگے رہے اس کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس لیے تم عذاب سے بچ گئے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے، تہمت لگانے کو، الزام لگانے کو، بہتان تراشی کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اور جب تم نے اس کو سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بات اس لائق نہیں کہ ہم اس سلسلے میں کوئی گفتگو کریں؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ سبحانک هذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم ہرگز کبھی بھی ایسا مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہی تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں ایمان والوں میں عام ہو جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بھی نہ بچتے، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا مہربان اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ انہی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ تاکید کی کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر زنا کا الزام لگایا گیا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے؟ تم نے اس الزام پر، اس بہتان پر یقین کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو تنبیہ کی، اور اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی عزت دوسرے مومن کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، کسی کے سلسلے میں غلط بات مشہور نہیں کر سکتے، کسی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے جس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جو بات کہی ہی نہیں، آپ میرے تعلق سے وہ گفتگو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ عفان صاحب نے ایسی بات کہی ہے، جبکہ میں نے وہ بات کہی ہی نہ ہو۔ تو عام بات ہو، کوئی بھی عام بات ہم کسی کی طرف غلط منسوب نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے معاملہ اگر عزت کا ہو، معاملہ زنا کا ہو، غلط تعلقات کا ہو، غیر محرموں سے تعلقات کا مسئلہ ہو، تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے، کسی پر زنا کی تہمت لگائے، تو یہ لوگ، یعنی یہ تہمت لگانے والے لوگ اللہ رب العزت کی نظر میں بڑے مجرم ہیں، اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ اگر یہ 4 گواہ اپنے لگائے ہوئے الزام پر نہیں لاتے ہیں تو پھر انہیں کوڑے مارے جائیں، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ تو اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت ہے قیامت تک کے لیے۔ ان آیات کی تلاوت کی جاتی رہے گی، سیدہ عائشہ کی براءت پڑھی جاتی رہے گی کہ اس معاملے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل بری ہیں، معصوم ہیں، پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو تفسیر کے تعلق سے یہ مختصر سی گفتگو سورہ نور کی آیات کے سلسلے میں سامنے آ سکی ہے۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث میں ہم ایمانیات کے تعلق سے بہت سی گفتگو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کر چکے۔ اب ہم ایمان بالغیب ہی کے تعلق سے عذاب قبر کے سلسلے میں کچھ حدیثیں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج جو حدیث ہمارا موضوع ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم متفق علیہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے بالقول الثابت، کلمہ شہادت کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے، یعنی اسے اللہ رب العزت اس چیز کے لیے ہمت، توفیق، مدد اور نصرت عطا کرتا ہے کہ وہ قبر میں سوال کا جواب دے سکے، ثابت قدم رہ سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے قبر کے سلسلے میں۔ کہا جاتا ہے اس سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کا سوال برحق ہے۔ قبر کے سوال کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب قبر میں کسی میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ ہم نے کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی قبریں نہیں ہوتی ان سے سوال کیسے کیا جائے گا؟ وہ لوگ جو سمندر میں جن کا انتقال ہوا اور ان کی لاش کو سمندر میں ڈال دیا گیا، یا وہ لوگ جن کو کسی جانور نے کھا لیا، یا وہ لوگ جو آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، وہ لوگ جن کی قبر نہیں بن سکی، ان سے سوال کیسے ہوگا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قبر کا مطلب زمین میں کھودا ہوا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب ہے انسان کے موت کے بعد کی زندگی۔ انسان کی موت آ گئی، اب جو موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی میں سوال ہوتے ہیں، اور سوال روح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی لاش نہ دفنائی جائے، نہ جلائی جائے، نہ کسی طرح سے اسے ضائع کیا جائے، بلکہ اسے بند کر کے کیمیکلز کے ذریعے رکھا جائے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں گے، تو بظاہر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اسے سزا مل رہی ہے یا اسے جنت میں ڈالا گیا یا اسے جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ یہ سارے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کی روح سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے جسم سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اور قادر ہر طرح سے سوال کر سکتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت روح کو کوئی اور جسم عطا کرے پھر سوال و جواب کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اور جسم عطا فرما دے، اس کا جو جسم جل گیا ہے اسی جسم کو جمع کر دیا جائے، جو سڑ گیا، جو گل گیا، جو دریا برد کر دیا گیا، اللہ رب العزت اسے جمع کرنے پر قادر ہے کہ اسے جمع کرے، پھر اس میں روح ڈالے، پھر اس سے سوالات و جوابات ہوں۔ لیکن یہ ساری تفصیل اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس سیدھا جواب یہ ہے کہ سوالات و جوابات روح سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر کا مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے۔ قبر ایک عنوان ہے، قبر کا مطلب زمین میں کھودا جانے والا گڑھا نہیں ہے، یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ قبر کا مطلب انسان کے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں۔ جو بندہ سوال کا جواب دے دیتا ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو جواب نہ دے سکے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر رک کر میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اپنے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ میری عمر کوئی 7-8 برس کی ہوگی اور میں اس وقت قرآن شریف حفظ کر رہا تھا۔ اسی درمیان مجھے ایک کتاب ملی جس کتاب کا موضوع قبر اور حالات قبر تھے۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ چند اوراق کے بعد مجھے وہ ایک لمبی حدیث ملی جس میں یہ ہے کہ جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے یا تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو میں نے اس کم سنی میں، اس کم عمری میں جب یہ حدیث پڑھی تو اسے پڑھتے ہی میں گھبرا گیا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ اگر میں اس کو پڑھنے سے پہلے مر چکا ہوتا تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ قبر میں یہ سوال ہوگا، تو میں جواب کیسے دیتا؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عربی میں یہ سوال کیا جائے گا، تو مجھے تو اس کا جواب عربی میں نہیں معلوم، تو میں جواب کیسے دیتا؟ اور یہ سوچ سوچ کر میری گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ مجھے یہ کتاب مل گئی اور میں نے پڑھ لیا۔ اب میں قبر کے سوالات کے جوابات دے سکوں گا اور میں جنت میں جا سکوں گا۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قبر کے سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جاتے۔ قبر کے سوالات کے جوابات ہم اس دنیا میں اگر 1000 بار بھی رٹ لیں اور روزانہ کا ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، ہم ان جملوں کو روزانہ 1000 بار دہرائیں گے اور پھر جواب دے لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قبر کے سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جائیں گے۔ قبر کے سوالات کے جوابات کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قبر کے سوالات کے جوابات کون دے سکے گا؟ جی ہاں، جب قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، آپ یقین کریں کہ اس دنیا کا ہر شخص، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، فاسق، فاجر، سب جانتا ہے اور سب مانتا ہے کہ مالک الملک صرف ایک ہے، اللہ کی ذات۔ لیکن قبر میں اس سوال کا جواب وہ دے سکے گا جس نے دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کو رب مان کر گزارا ہو۔ جی ہاں، جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو رب مانا ہوگا، وہی شخص قبر میں اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ وہی جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے رب کے کہنے پر نماز پڑھی ہوگی، جس نے رب کے کہنے پر روزے رکھے ہوں گے، جس نے رب کے کہنے پر زکوٰۃ دی ہوگی، جس نے رب کے کہنے پر حج کیا ہوگا، جس نے رب کے کہنے پر صدقہ کیا ہوگا، جو رب کے حکموں پر چلا ہوگا، وہی اس سوال کا جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور وہ جو دوسرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، آپ یقین کریں کہ اس سوال کا جواب انسان رٹ کر نہیں دے سکتا۔ اس سوال کا جواب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نعرے لگا کر نہیں دیا جا سکتا۔
اس سوال کا جواب وہ دے سکے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا پیشوا، اپنا امام مان کر زندگی گزاری ہوگی، جو نبی اکرم علیہ السلام کی حدیثوں کو اپنے دل و جان کے لیے حرز بنایا ہوگا، جس نے نبی اکرم کی سنت کو اپنایا ہوگا، جو نبی علیہ السلام کے حکموں پر چلا ہوگا، جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا، وہ شخص اس سوال کا جواب دے سکے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور وہ جو تیسرا سوال ہے نا کہ تمہارا دین کیا ہے، اس سوال کا جواب ہر وہ شخص جس کا نام مسلمانوں والا نام ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ عید کرتا ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ بقرعید کرتا ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ غم مناتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں دفن ہوا ہو، جس کا نکاح مسلمانوں کے قاضی نے پڑھایا ہو، ہر ایسا مسلمان نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ مسلمان اس سوال کا جواب دے سکے گا جس نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوگا، جس نے اسلام کو دین مان کر زندگی گزاری ہوگی۔ جی ہاں، میں یہ باتیں جذبات میں نہیں بلکہ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، یہ باتیں بالکل حقیقی ہیں، یہ باتیں بالکل حقیقی ہیں، یہی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کا پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دوبارہ سے آنکھ قبر میں کھلے گی، جب فرشتہ اٹھا کر پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارا دین کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جا سکیں گے، ان سوالات کے جوابات عربی سیکھ کر نہیں دیے جا سکیں گے، ان سوالات کے جوابات تب دیے جائیں گے جب زندگی ان کے مطابق گزرے گی۔ اور یہی ہے اس حدیث کا مطلب جس میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے سے قبر میں پوچھا جائے گا توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو وہ جواب دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ایمان والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ثابت قدم رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں، یعنی آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر میں، ثابت قدم رکھیں گے اور وہ جواب دے سکے گا۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے سیکھ ہے، ہمارے لیے سمجھ ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ آخرت کی زندگی میں ثابت قدم وہی رہے گا جو اس دنیا میں ثابت قدم رہا ہو، جو اس دنیا میں اللہ کو رب مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، اسلام کو دین مان کر اپنی زندگی گزارتا ہو، وہی آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رہ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان و سنت پر موت نصیب فرمائے۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ میں ہم نے اس سے پہلے میت کے کچھ احکام جانے تھے، آج ہم جنازے کے کچھ احکام کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جنازے کو اٹھانا فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جائیں، اگر کوئی شخص نہ اٹھائے تو سب گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ اس فرض کفایہ کو ادا کر دیں، کچھ لوگ اپنے کندھوں پر جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے کر چلے جائیں، تو سب سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، یعنی سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، کسی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جنازہ اٹھانے میں انسان کو ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا اور جنازے کے ساتھ چلنا۔ یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے۔ دعوت قبول کرنا اور دعوت میں کھانا کھانے کے لیے جانا یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ دعوت قبول کرنا الگ سنت ہے، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آدمی دعوت قبول کرنے کے بعد اس دعوت میں کھانا کھانے کے لیے جائے۔ بہت سی بار ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے، تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت قبول کر لیں
دعوت دینے والے سے کہیں کہ مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، لیکن میں ان مجبوریوں کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، میں جانے سے معذور ہوں، تو اس کا برا نہ مانا جائے اور مجھے معذور سمجھا جائے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو پیش کر دیا جائے کہ میں نہیں جا سکوں گا۔ جنازے کو لے جانے کے سلسلے میں دوسرا ادب یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو جلدی لے جایا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنازے کو ذرا تیز لے چلو، یعنی عام جو رفتار ہے چلنے کی اس سے ذرا تیز جنازے کو لے جایا جائے، لیکن اتنا بھی تیز نہیں کہ ایسا لگے کہ لوگ دوڑ رہے ہوں، بلکہ عام رفتار سے ذرا تیز لے جایا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کو ذرا تیز لے چلو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلد خیر تک پہنچا دو گے، یعنی جنت تک۔ وہ جب قبر میں جائے گا تو اپنی منزل کو پالے گا، اور اگر وہ شر ہے، وہ برا ہے، تو پھر تم اسے جلد اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ تو جنازے کو جلد لے جانا یہ مستحب ہے۔ جنازے کو اٹھانے کے سلسلے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ جنازے کو صرف مرد اٹھائیں گے، عورتیں نہیں اٹھائیں گی۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے جنازے کے پیچھے، جنازے کے آگے، جنازے کے دائیں، جنازے کے بائیں، ہر طرف سے چلا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جنازے کے آگے چلنے کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے کے سلسلے میں روایات ہر طرح کی ہیں، آگے چلنا بھی صحیح ہے، پیچھے چلنا بھی صحیح ہے، دائیں چلنا بھی صحیح ہے، بائیں چلنا بھی صحیح ہے، تو جنازے کی چاروں طرف سے چلا جا سکتا ہے۔ جنازے کا ادب یہ ہے کہ اگر جنازہ جا رہا ہو تو ہم سوار ہو کر نہ جائیں، اپنی گاڑی پر سوار ہو کر نہ جائیں اگر کوئی عذر نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی عذر ہے کہ قبرستان بہت دور ہے اور پیدل جانا مشکل ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے کہ آدمی سواری پر سوار ہو کر چلے۔ پھر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور جنازے کی نماز کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جس وقت بھی جنازہ تیار ہو جنازے کی نماز پڑھ کر جنازے کو دفن کر دینا چاہیے۔ البتہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں ہر طرح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ 3 اوقات، ایک تو وہ وقت جب سورج نکل رہا ہو، اس وقت جنازے کی نماز پڑھنا اور کوئی بھی نماز پڑھنا، ہر طرح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور دوسرا وہ وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہو، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک کہ سورج ذرا جھک نہ جائے۔ اور تیسرا وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہو، ڈوبنے سے 10-12 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اور میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد زندگی کے آثار نظر نہیں آئے، جیسے وہ نہ تو چھینکا، نہ رویا، نہ پتہ چلا کہ اس نے سانس لی ہے، ایسا لگا جیسے وہ مردہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد زندگی کے آثار نظر آ گئے، ایسا لگا کہ وہ زندہ تھا، پھر اس کا انتقال ہوا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ فقہ میں جنازے کے مختصر سے احکام آج ہم بیان کر سکے۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے سیرت۔ سیرت میں ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ پیغمبر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، یعنی اپنا وطن مکہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے خاندان کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، ایک قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 خواتین تھیں، یہ قافلہ حبشہ کی طرف بڑی رازداری اور چھپ کر روانہ ہوا۔ اور رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے، مکہ والے اس چیز کو نہ جانیں۔ چنانچہ وہ لوگ بحر احمر کے ساحل پر پہنچے
اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہیں 2 تجارتی کشتیاں مل گئیں، چنانچہ وہ اس پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر چین کی سانس لی۔ دوسری طرف قریش کے لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مکہ کے کچھ لوگ، 12 مرد اور 4 عورتیں، یہ لوگ تو نکل گئے ہیں مکہ چھوڑ کر۔ چنانچہ انہوں نے سمت معلوم کی اور وہ لوگ انہیں تلاش کرتے کرتے ساحل تک پہنچے، لیکن چونکہ یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے تو یہ مکہ کے لوگ انہیں تلاش کر کے واپس نامراد اور ناکام لوٹے۔ ادھر جب یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو حبشہ کے لوگوں نے، حبشہ کے جو ذمہ دار عہدیداران تھے، انہوں نے ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا اور ان پر رحم کیا، انہوں نے ان کو پناہ دی۔ دوسری طرف مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ کافروں کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، اور جو ایمان والے لوگ تھے وہ بڑی تنگی میں اور مصیبت میں مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، چنانچہ پھر دوسری مرتبہ 82 یا 83 مردوں نے اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس بار حبشہ کی یہ ہجرت پہلے سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں لی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش پہلے سے چوکنا ہو چکے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بھاگ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی طلب سچی ہو، بندہ کوشش کرے، ارادہ کرے اور جو دنیا کے اسباب ہیں انہیں اختیار کرے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو جب معلوم ہوا کہ پھر سے قریب 100 لوگ، یعنی مرد اور عورت ملا کر قریب 100 لوگ دوبارہ سے حبشہ پہنچ گئے ہیں، تو انہیں بڑی فکر لگی اور انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ لوگ حبشہ میں جا کر اپنی دعوت کو عام کریں گے اور یوں اسلام کی دعوت پھیل جائے گی، اور پھر یہ کہ یہ لوگ ہمارے یہاں کے رہنے والے وہاں چلے گئے تو اب ہم ستائیں گے کنہیں، اب ہم تکلیف کنہیں پہنچائیں گے۔ انہیں بڑی فکر دامنگیر ہوئی، چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ حبشہ چلا جائے اور وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو ان کے بارے میں خوب الٹی سیدھی سنائی جائے۔ چنانچہ مشورے میں طے پایا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی بات ہر جگہ تمام لوگوں کے سامنے اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ قریش کے نمائندہ بن کر شاہ حبشہ کے پاس جائیں گے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور ان کے سامنے جا کر صورتحال رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے یہ کچھ غلام ہیں، ہماری کچھ باندیاں ہیں جو ہمارے پاس سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، ہم ان کی واپسی چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، اس کے بعد کی گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کے تعلق سے آج ہم احسان جتلانے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ احسان کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلائی کر دینا، اچھا سلوک کر دینا، وہ چیز، وہ کام جو ہم پر فرض نہیں ہے اس کام کو انجام دے دینا۔ مثلا ایک شخص کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں اسے پیسے دوں، لیکن اگر میں نے اسے پیسے دے دیے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ پریشان ہے، میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ ہے احسان کرنا۔ ایک شخص کہیں جا رہا ہے اور میں اپنی گاڑی سے جا رہا ہوں، اس کو میں اپنی گاڑی پر بٹھاؤں یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ اگر میں نہیں بٹھاتا ہوں اور میں آگے اپنے راستے پر چلا جاتا ہوں تو یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں نے اسے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا تو یہ میرا احسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور یہی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ میں بیان کی گئی ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یا ہم گناہوں سے بچتے ہیں یہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اگر ہم نے کسی پر کوئی احسان کر دیا تو اس کا بدلہ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا،
میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، میں چاہوں اگر کسی شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں چاہوں تو اسے مار سکتا ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں معاف کر دوں تو یہ معاف کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے۔ میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ میرا احسان ہے، اور معاف کرنے کے بعد میں نے اسے کھانا بھی کھلا دیا، میں نے اسے چائے بھی پلا دی، تو یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو شخص کسی پر احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم فرمایا۔ تو احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایک ہے احسان کر کے احسان جتانا۔ احسان جب کوئی شخص جتلاتا ہے تو احسان جتلانے کی وجہ سے اس کے جو احسان کا ثواب اسے ملا تھا وہ ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ بہت مجبور تھا، میں نے اس کی مجبوری کے وقت اسے پیسے دیے، میں نے اس پر احسان کیا، لیکن اگر میں کل اسے بلاؤں اور میں اسے بلا کر کہوں یاد کرو تم وہ وقت جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، کیا تم بھول گئے؟ یہ ہے احسان جتانا۔ یا چند لوگوں کے سامنے میں ایسے شخص کو بلاؤں جس کی میں نے کل مدد کی تھی اور میں اسے 4-5 لوگوں کے سامنے بٹھا کر کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں نیک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یہ ہے احسان جتانا۔ یا کسی شخص پر ہم نے احسان کیا اور کسی وجہ سے ہم ناراض ہو گئے اس سے، اور ناراض ہونے کے بعد ہم نے اپنی ساری نیکیاں بیان کر دی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتانا اور احسان بتانا دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو ہے احسان جتلانا کہ کسی شخص کو حقیر کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر سے گرانے کے لیے یا کمتر سمجھتے ہوئے ہم اپنا وہ احسان بیان کریں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور ایک ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو، اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو، یا ان میں سے کسی شخص کو یہ کہے کہ بیٹا میں نے تمہیں کپڑے دیے، میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تمہیں اتنی محنت سے پڑھایا، میں نے تمہیں جب بڑا کیا، میں نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے 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 کام کرو اور تم ان کاموں سے بچو۔ یہ احسان جتلانا نہیں ہے، یہ تو احساس دلانا ہے کہ آدمی اگر کوئی اپنے شخص کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو کسی اپنی ایسی کوشش کے بارے میں، اپنی کسی ایسی محنت کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور وہ اس محنت کے نتیجے میں اس سے کچھ رزلٹ چاہتا ہے، کچھ نتیجہ چاہتا ہے، کسی چیز کی توقع رکھتا ہے، اور وہ ان کاموں کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم میرے ان توقعات پر پورا اترو، تو یہ احسان جتلانا نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ بیٹا میں نے آپ کی ساری ضرورتیں پوری کی، میں نے آپ کو اتنی محنت سے پڑھایا، میں نے آپ کی پڑھائی کے تعلق سے اس قدر روپیے خرچ کیے، اور آپ ہیں کہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کام تو آپ کے شان کے مناسب نہیں ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتے یہ سب کام، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے کام کریں، آپ ایسے اعلیٰ کام کریں، تو یہ احسان جتلانا نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلانا ہے۔ تو احساس دلانا الگ ہے، احسان جتلانا الگ ہے۔ احسان جتلانے میں ذلت کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے یا کسی شخص کو نیچا سمجھ کر، کمتر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اپنی نیکیاں بیان کی جائیں، میں نے تمہارے ساتھ یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، تو یہ ہے احسان جتلانا۔ جب کوئی شخص کسی پر احسان جتلاتا ہے تو اس کے احسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر خراب نہ کرو۔ جب تم احسان جتلاتے ہو یا تم نے جسے پیسے دیے ہیں اس کو تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہارے احسان کا ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو احسان جتلانے کے جذبے سے پاک کریں، ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے دل کو صاف اور ستھرا کریں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہم جب کسی پر احسان کریں احسان کو بھول جائیں۔ وہ مثل مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم اگر کسی پر احسان کریں تو یاد نہ رکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی،
اور اس سلسلے میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس سے امید نہ رکھی جائے. جس پر احسان کیا جائے اس سے امیدیں نہ رکھی جائیں، کیونکہ عربی میں یہ کہاوت مشہور ہے، اتقی شر من احسنت الیہ. جس پر احسان کرتے ہو اس کے شر سے بچتے رہو، کیونکہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے ہماری کچھ امیدیں بندھ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ شخص کبھی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کبھی مجھے یہ دغا نہیں دے گا، کبھی فریب نہیں کرے گا، کبھی مجھ سے یوں بات نہیں کرے گا، کبھی میرے شان کے خلاف باتیں نہیں کرے گا، کبھی میرا غلط تذکرہ نہیں کرے گا. ہمیں یہ امید بندھ جاتی ہے. تو اس کہاوت میں کہا گیا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچتے رہو، یعنی تم اس سے کسی طرح کی امید نہ رکھو، کیونکہ اگر وہ تمہارے خلاف کوئی کام کرے گا یا کوئی تمہارے خلاف کوئی بات بولے گا تو تمہیں اس کی تکلیف زیادہ ہوگی. تکلیف زیادہ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف بول رہا ہے، بلکہ تکلیف اس لیے ہوگی کیونکہ تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے. پھر تمہیں یہ احساس ہوگا، تمہیں یہ سوچ آئے گی کہ یہ کیسا شخص ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور بدلے میں یہ میرے ساتھ ایسا برا کر رہا ہے. اسی لیے جس پر احسان کیا جائے اس سے امید نہ رکھی جائے، اور اگر امید رکھنا ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ احسان ہی اتنا نہ کیا جائے کہ بعد میں تکلیف. اللہ رب العزت ہمیں احسان جتلانے سے بچائے، کیونکہ احسان کرنے سے زیادہ اہم ہے اس احسان کو باقی رکھنا، نہ جتلانا، تکلیف سے دوسرے کو بچائے رکھنا، تکلیف نہ دینا. احسان تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر احسان جتلا دیا جائے نا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے میری عرض ہے کہ احسان کرنے سے زیادہ اہم ہے احسان جتلانے سے بچنا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے رکھے. اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے تجوید. تجوید میں آج ہم سورہ ہمزہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. ویل لکل، ویل یہ جو لام ہے، ویل کی جو لام ہے یہ لکلی کی لام سے مل جائے گی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ میں ہا کی آواز سینے سے نکلے گی. ہمزۃ لمزہ الذی جمع میں عین کی ادائیگی کو ہم یقینی بنائیں گے. مالا یہ تنوین کے بعد جب واو آ جائے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کا مطلب ہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش. تنوین کے بعد اگر واو آ جائے تو آواز ناک میں جاتی ہے. مالا وعددہ، وعددہ. یحسب ان میں غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو تھوڑا سا روکیں گے. ما لہو اخلدہ، یہاں مد ہے، چھوٹی مد ہے. کلا لینبذن، یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھا جائے کہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد، یعنی ایسا نون جس پر جزم ہو، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم کی آواز سے بدل دیتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے یا کے بعد نون ہے اور نون کے بعد با ہے، یعنی لینبذن. لیکن تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل دیتے ہیں اور پڑھیں گے لینبذن فی الحطمہ. حطمہ، حطا، یہ تا سے موٹی ہوتی ہے. وما ادراک، اس میں بھی مد ہے. ما الحطمہ نار اللہ
نارو میں را کو موٹی کریں گے اور اللہ کے لام کو بھی موٹا کریں گے. الموقدہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع التی تطلع تطلع میں پہلے تا ہے اور پھر طا ہے. تطلع پہلے تا اور اس کے بعد طا. تطلع التی تطلع علی الافئدہ تطلع علی یہاں پر دو عین ایک جگہ جمع ہے. علی تطلع علی الافئدہ. ذرا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو، لیکن بار بار دہرانے کی وجہ سے انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ، بڑے دھیان سے پڑھا جائے. انہا علیہم مؤصدہ. مؤصدہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے. مؤصدہ مؤصدہ موصدہ نہیں، بلکہ یہاں پر واو پر حمزہ ہے اور حمزہ بالساکن ہے تو اس میں جھٹکے کی آواز ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تو اس طرح سے یہ سورہ ہمزہ کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اب انہی باتوں پر ہم آج کی النور کی اس نشست کو اور علم دین کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں. آپ اللہ کی امان میں رہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے، سرور، دل کا چین، سکون، اطمینان عطا فرمائے. آپ کو اور ہم کو اللہ رب العزت اپنی مرضیات پر چلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت پر اور سنت پر موت عطا فرمائے.